تے منادی ندا دے گا حشر دے میدان وچ. منادی ندا کی دے گا اور کہے گا اس حشر دے میدان وچ جڑا سب نالوں بڑا عالم ہے نا وہ کھڑا ہو جائے. یا رسول اللہ کوئی کھڑا نہیں ہوئے گا, تہاڈی برکت نہ امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو جائیں گے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. قیامت والے دن بھی جدو بڑی گل ہوئے گی کہ یا رسول اللہ تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا. بس اتنی کی بات ہے, تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ. ساڈا امام تو پھر اگے کہی گیا نا, فرمایا جنت نہ دے نہ دے اے اختر نازاں نہ کیوں ہو اہل سنت اپنی قسمت پر, رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر. اے میں کسی عام بندے دی گل نہیں کر رہا, ہاں کینیڈا سے مجدد سند نہیں لے کے آئے, اے مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر. اے میں اس مجدد دی گل کر رہا. کی فرما رہے ہیں, جنت نہ دے نہ دے بلے بلے, جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے. میں یا رسول اللہ جنت بات چھوڑ رہا جاؤں گے, حضور تو آڑا دیدار تا کر لئے. تیری رویت ہو خیر سے, اس گل کے آگے کس کو حاجت برگ و بر کی ہے. میں یا رسول اللہ اے چہرہ سامنے ہوئے تھے ایسا بوٹے پہ ٹانیاں بیکھن جانا جنت دے. آگے کیا, شربت نہ دے نہ دے اعلیٰ حضرت, شربت نہ دے نہ دے تو بات کرے لطف سے. اعلیٰ فرمایا یا رسول اللہ شربت وہ تو تہاڈے صدقے مل جانا اوزے کو سر دے, لیکن حضور تسی ایک باری تک کیا کیے جی وہ شعر کیے, میرا ہے میرا کیے, کیا لطف ہو آقا مجھے معاشر میں یہ کہہ دیں ہے یہ میرا ہے. بس اعلیٰ حضرت نے کیا نا, شربت نہ دے تو بات کرے لطف سے, اس شہد کے آگے کس کو حاجت شکر کی ہے. اگے پھر اعلیٰ حضرت نے پڑھ رہے سن نا, اے ساڑھے پڑھ رہے سن علامہ صاحب کہ قیامت آلے دن حضور نے فرمایا بھی گناہگار کتھے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا پتہ کی, فرمایا آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو. فرمایا اے مکہ نہیں اے مدینہ, اتھے گناہگار بھی بڑے چہتے ہیں. وہ کس طرح چہتے ہیں کہ قیامت آلا دن ہونا, امام الانبیاء نو ساڑھے ورگے گناہگاراں گھیرے ہونا, بلکہ ساڑھے تو بھی اگے حضور دے عاشق پہنچے ہونے حضور تک. تے ایتھے میں دیکھ رہے ہیں ایسے صاحب دی محفل جڑے سٹیج تے نہیں پہنچ رہے, اور دور ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اسی بھی آئے ہوئے ہیں, اے خیال کرنا اسی بھی آئے ہیں. صاحبدار صاحب نو جڑے ہاتھ نہیں ملا سک رہے وہ دور ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں جناب ساڑھا سلام قبول کرو. تے سانو بابا جی نعرہ ہی ہوتے کہ کہن جدو حضور گناہگاراں گھرے ہونے تے اسی دوروں کہنا یا رسول اللہ لبیک والے بھی ہے کھڑے, یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. گل سمجھ آ گئی ہن لبیک دا نعرہ کیوں لاندے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ دیتا, فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. اے ترجمہ بھی امیر المجاہدین ہی کر سکتے سن, اس شعر کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. بابا جی دسو ترجمہ کیے, فرمایا قیامت والا دن ہونا, گناہگاراں نے حضور نو گھیرے ہونا انکار کے سارے, تیرے پاکانے امت ہونے, حضور داتا دی اجمیری, خواجہ اجمیری, مجدد الفسانی, اعلیٰ حضرت بریلوی, اعلیٰ حضرت گولوی, ہاں جی شیر محمد شرف پوری ہیں جناب, سارے ہونے پاکانے امت. انہوں نے تو جنت مل جانی ہے, انہوں نے کہنا چلو جی جاؤ تسی تے جناب نیک ہو, جاؤ جنت آل نو. ایک جنت آل جڑن گے نا تے سانو گناہگاراں نو ویکھن گے, ساڈے متھے وچ خاص قسم دی سٹیمپ ہونی ہے, اس چ نور نکل رہا ہونا, خاص قسم دی مہر ہونی. انہاں سانو پوچھنا اے کتھوں نور لیا جے, اسی کہاں گے تہانوں جنت ملی اعمال دے بدلے, سانو ملی شفاعت دے بدلے. انہاں کہا اے کہ انہاں کہا حضور جس دی شفاعت کر رہے ہیں اس دے متھے تے سٹیمپ لگ دی جا رہے بھی اینو کسے ناکے تے نہیں روکنا, نہ میزان تے نہ پل صراط تے کسے تے نہیں روکنا, اینو ہر ناکے تو پائے سرکاری مال ہے, یہ پیچھے کے نہیں ہوئے گی. وہ کہنے گے اچھا اسی بھی حضور کو جائیے, جدو آ کے دیکھن گے تو راشی راش ہونا, تو حضور کو جان سارے گناہگار ہونے. وہ
کہیں گے ہاں جی تسی کدھر تسی تے جنتی ہو جاؤ ادھر وہ کہیں گے شفاعت لینی انہاں کہا تسی جنتی ہو گئی تہاڈی جناب تسی جاؤ جنت ال انہاں کہنا حضور کو پوچھن دا کی طریقہ انہاں کہا تہاڈے کو گناہ ہے انہاں کہنا نہیں ساڈے کو تو گناہ کوئی نہیں انہاں پھر ساڈے ورگے میرے ورگے گناہگار کو آنا یار ایک گناہ تو ادھارا دے ایک گناہ ادھارا لے کے خواجہ اجمیری داتا علی اجمیری ہے میں حضرت شاہ المالی دورس تو آ رہا ہوں اے بزرگان دین اے جناب پیر میرے شاہ صاحب اے جدو جناب گناہ لین گے ساڑھے ورگے گناہ ادھار لے کے کہ حضور دی بارگاہ پڑھنے کے حضور فرمان گے میرے علی شاہ تو کدھر تینوں دبا دیا امراج پہ کھایا اپنا جلوہ تو کدھر ہاں جی اے جناب علی اجمیری تسی کدھر ہاں جی تو معین الدین اجمیری تسی کدھر تو کہن کہ حضور تو آڑے تک پہنچنے دا رستہ ہی ایک سی کے کول گناہ ہونے چاہیے اے میں بکانڈ بھائی پردن میں نے ایتا سو بھائی حضور آگئے امام الانبیاء تشریف لین پہلی امت آئے کہ گناہ کرن کوئی بندر بڑے قرآن دا ہے پورا بھرے کھڑے جناب سارے اس دے در تفصیل نہ سارے دا ذکر ہے سارے سپارے دے اندر مختلف قومت ہوتے کسی دے ڈڈوان دا عذاب کسی دے خنزیر دا عذاب کسی دے خون دا عذاب کسی دے جوان دا عذاب کسی دے جناب پتھران دا عذاب کسی دے بادشاہ طوفان دا عذاب اے سارے بھرے ہوئے ایک ایک قوم نے گناہ کیتا ایک ایک کہ اللہ تعالیٰ نے بستیاں لپیٹ کے رکھ دیتیاں انہوں نے لپیٹ کے رکھ دیتا ہے جی لیکن آلہ حضرت فرمانے یا رسول اللہ حضور تسی آ گئے ہو اے امت کیڑے گناہ نہیں کرتی کیڑا گناہ نہیں کرتی سب نو پتا سانو اپنا سب نو پتا کیڑے گناہ نہیں کرتی لیکن عذاب نہیں آندا ایک ہی وجہ تیرے میرے منہ دی وجہ کسی دی مولویت دی وجہ کسی دی علم دا وجہ کسی دی پیری دی وجہ کسی دی طریقت دی وجہ اللہ فرمائے نہیں عطا رب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے میرے حبیب تسی جو موجود ہو گئے ہونا سی انہوں عذاب نہیں دینا ساڑھے صاحب ساڑھے علامہ صاحب سن اسے بڑی خوبصورت گل کرتے سن اے مسئلہ سمجھانا ستے وہ کہنے سن بھائی گھارے شوہر آوے نا تو اس دی خاتون اس دی زوجہ اس نے شکایت راوے پتر دی کہ اینے آج اے شرارت کی دیا اینے آج اے غلطی کی دیا کہ انہیں اگر ان کو جنہ کہنا ہوئے تو کہنا صبح ویکھاں گے تیرا کی بندوباس کر رہے ہیں صبح ویکھاں گے صبح تیرا ویکھاں گے کیا جنہ پہلے گناہ کی تھی اللہ نے اتھی صدا دے دیتی جدو اپنے حبیب دی امت دی باری آیا کیا قیامت والے دن ویکھا گیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک حضرت خواجہ سلطان باوقی فرمایا نال شفاعت سرور عالم تے چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد نبی درود نبی تے جیدہ ایڈ پسارا ہو ہے نہیں تے حضور نہیں آنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پڑھی جاواں کسی نو بات چوک آگے ایک جناب دوسرے پاسے چلے پڑھ دیں کسی نو اپنی نیکیاں تے ناز ہونا سانو تا شفاعت تے ناز ہے نہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل القبائر میری شفاعت تا ہے ہی بڑے گناہ والے واسطے ایک بندہ بابا جی نال آکے بیس پہ آپ بابا جی نے فرمایا میرے نہ کیوں لڑدا یا تا حضور دی شفاعت تو بڑا قیامت تک کوئی گناہ لے کیا یا ایمان نہ پوسی حضور دی شفاعت سارے نہ بڑی تے نکے گناہون سارے بخشے جان گے اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا اور میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کیا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اور ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو حضور نہیں آنا بس حضور امام الانبیاء نال اننے واہ محبت کرنی کی کرنی اننے واہ محبت کرنی ورنہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والا دن رکھے ہی بڑا ڈاڈا حضور دا در چھڑ کے کوئی اور کدھر پاسے جاوے حضرت فاروق اعظم نے امام الانبیاء دے سامنے تورات دے کچھ صفحے تلاوت فرمائے کہ امام الانبیاء دا وہ مبارک چہرہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے او مبارک چہرہ کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو عین ساد کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا مبارک چہرہ امام الانبیاء دا مبارک چہرہ جلال اللہ سرخ ہو گیا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عمر حضور دا چہرہ نہیں دیکھتا جلال دینا سرخ ہو گیا حضرت فاروق اعظم میں پڑھ رہے سن تورات دے صفحے تھلے کی تھے حضور نے فرمایا عمر میرے سامنے تورات پڑھنا جی آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہونے تو میرے پیچھے چلنے بغیر گزارا نہیں سننا تھا بھی اے ہے حضور دی شان حضور آگے چلے ہو قیامت آنے دن میں جدو تک حضور نہیں آنا گل بڑھنی نہیں سارے کہنا ہے زبو الہ غیری جاؤ کسے اور پر پنجابی ترجمہ پتہ کی ہے او جاؤ کام کرو اپنا اور کسے دا بوا کھٹو پنجابی ترجمہ اس دا ہے بے جاؤ کسے اور دا بوا کھٹو کدھر لگے پھرتے ہو
تے جناب جدو این جانا جناب آدم تھی تا عیسیٰ مسیح ہے جی سامنے لائے وہ میرے جب شبیہ والا یہ میں کہہ اٹھا ہے جی بس حضور جدو آنا تے کام ہونا امام اللہ سارے دے جناب ہوئے تو جدو ہو گئے ہونا گنا ایسا وہ علاقہ نہیں جاؤ کسی اور دے دروازے تے جدو حضور دے مبارک سامنے جانا نا امام الانبیاء نے جانا تے اعلیٰ حضرت منظر بڑا عجیب بنیا تو انہوں پتا کہ عید دا چند ہوئے نا تو پہلا دن این بریک جا چند ہوندہ ہے بالکل اس طرح بریک بالکل تے لوگ بیک دن کہنے چند چڑھ گیا تے اعلیٰ حضرت فرمانے قیامت آلے دن بھی ایک چند چڑھنا عید دا وہ کس طرح چڑھنا عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال کہنے جدو امام الانبیاء چل کے آنگے نا گناہگارہ وال اور ایک کہنے ہوئے انا لہا انا لہا انا لہا اور کتے دھکے کھاندے پھر تو اس کام واسطے تو اللہ نے میں منتخب کیتا کتے دھکے کھاندے پھر دیو تے جدو حضور انا لہا اپنے باغوے شبات کھولے ہوئے کہہ رہے ہونگے نا تے اعلیٰ فرمانے عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام حضور تشریف لے آنگے تے حضور دے مبارک پاؤں دے مبارک انگوٹھے دا ناخن این کر کے نا جدو گناہگار ہو بیکھن گے تے کہیں گے چند چڑھ گیا شفاعت دا آگے نو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا حضور آنا تے گل پڑھنی اور تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں اوہ حضور نال وفا نہیں کرنی چلو حضرت سیدہ پاک حضرت سیدہ آمنہ فرمانیان امام الانبیاء دنیا تے جلوہ گر ہوئے حضور نے سجدہ فرمایا جدو میں کن لایا تے حضور فرما رہا سن رب حبلی امتی یا اللہ میری امت دا کی بنے گا میری امت دا کی بنے گا اور امام الانبیاء معراج دی رات جس اوہ حضور دے مقام دیا گلنا کر دے کہ حضور دا مقام کیے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے اعلیٰ فرمانے عرش کی عقل دنگ ہے عرش این کر کے بیٹھے ہویا چرخ میں آسمان ہے کہ جناب این کر کے چکر آ رہے ہیں آسمان نو جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے اے صاحبزادہ صاحب راوی ریحان شریف راندین اے انہ دا مکان ہے انہ دا مقام میں نہیں جاندہ ٹھیک ہے جی انہ دا مکان میں جاندہ کہ انہ دا مکان راوی ریحان شریف ہے اے جناب ساڑھے صحابی صاحبن اے مکان ہے اے مکان ہے انہ اسی اتنا جاننے ہیں انہ دا اے مکان ہے اے جاننے ہیں اعلیٰ دا فرمانے ہیں حضور جس مکان تے گئے آج تک تو مکان ہی کسی آخر نہیں رکھیا مقام دی تک ہو جا عرش کی عقل دنگ ہے حضور اتھو بھی تشریف لے آئے امام الانبیاء نے واپس آنا نہیں سی صرف اپنی امت واسطے حضور تشریف لے آئے مولا کائنات کہتے ہیں حضور اپنے آخری آرامگاہ جلوہ گر ہو گیا حضور اپنے آخری گھر جلوہ گر ہو گئے مولا کائنات کہتے ہیں حضور دے ایتھے مبارک ایتھے ہلکے مبارک چھے پانی دے کچھ قطرے سن اور اے ہونٹا دے مولا کائنات فرماندے نے سارے میں چوس لائے اللہ نے میرے سارا علم عطا کر دیتا مولا کائنات فرماندے ٹھیک ہے کہنے حضور امام الانبیاء دے لب ہل رہا سن جدو میں کن لایا تو حضور فرمایا سن رب حبلی امتی یا اللہ میری امت کی بنے گا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یار جڑے آقا و مولا سانو کسی حال سے بھی نہیں بھولے پتہ ہے قیامت والے دن کی ہونا اللہ صفت انتقام نہ جلوہ گر ہونا آج تا جناب جس بغیر بکری سنگ والی بکری نے بغیر بکری گھونی بکری نو جناب ٹکر ماری اللہ اس نے بھی سنگ دے گا کہ واپس اس نو مار اللہ صفت انتقام نہ جلوہ گر ہے اللہ دے قہر نو کون ٹھنڈا کرے گا امام الانبیاء اور پتہ ہے تیرے تے میرے گناہوں دی وجہ نہ حضور قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ اپنی پگڑی مبارک بھی اتار دے اعلیٰ حضرت نے علملو والولاج لے کیا جب اللہ جناب صفت انتقام نہ جلوہ گر ہوئے گا تو جناب آج سارے کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی جی آج سارا جناب ہوئے گا سارے نصر ہوں گے کہ امام الانبیاء تیرے تے میرے گناہوں دی وجہ نہ اللہ دی بارگاہ جو پگڑی بھی اتار دیں گے تو حضور دیاں جب ظلمان بکھرن گیا تو اللہ فرمائے گا میرے حبیب سار اٹھائیے کیا مانگتے ہیں اٹھائیے کیا مانگتے ہیں امام الانبیاء نے آنا گل با حضور نال وفا کرنی اور یہ یاد رکھنا گل حضور دی آندی تا ہر چیز تبدیل ہوندی ورنہ تبدیل نہیں ہوندی اے قرآن دی آیت کی ہے کہ حافظ کون کون بیٹھے تگڑے بیٹھے ہو حافظو کیڑے کیڑے بیٹھے کی حافظو کی ہے جی وما رمیتا اس رمیتا ہاں جدو صحابہ دی باری ہے اللہ نے فرمایا تسی نے سٹیاں اسی سٹیاں لیکن جدو اپنے حبیب دی باری ہے کیا کیا وما رمیتا اس رمیتا
ولیکن اللہ جدو حضور دی گل آئے گی پھر ہر کلیہ قاعدہ ہی تبدیل ہو جائے گا. بس جدو حضور دی گل آ جائے گی. میں اتھو ائمہ اہل بیت تو بھی سنائی جاواں. ایک حدیث ہے اے ائمہ اہل بیت کی حدیث ہے, اس سے ساری راوی ائمہ اہل بیت ہیں. سناواں جی, کوئی موڈ نہیں سنن دا, بیٹھو جا. قال حدثني ابي موسى الكاظم عن ابيه جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن ابيه زين العابدين عن ابيه الحسين عن ابيه علي ابن ابي طالب. ایتھے تک حدیث سارے ائمہ اہل بیت روایت کر رہے ہیں. ہن تو غور کرنا, حضرت قال حدثني ابي موسى الكاظم, حضرت امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں میں نے حدیث بیان کی تھی. عن ابی جعفر الصادق, حضرت امام جعفر صادق نے, انہوں نے بیان کی تھی امام محمد باقر نے, انہوں نے بیان کی تھی امام زین العابدین نے, انہوں نے بیان کی تھی امام حسین نے, انہوں نے بیان کی تھی امام مولا کائنات نے. اتھے لفظ آ رہا ان ابی ہے, ان ابی ہے, ان ابی ہے. قال حدثني ابی موسیٰ الکاظم ان ابی ہے, یعنی انہوں دے ابا جی, انہوں دے ابا جی. اے مولا کائنات تک ترتیب جاری. قال حدثني ابی موسیٰ الکاظم ان ابی جعفر الصادق ان ابی محمد الباقر ان ابی زین العابدین ان ابی الحسین ان ابی علی ابن ابی طالب. اور مولا کائنات حضور دے چچا زاد بھی ہیں, اور حضور رشتے مولا کائنات دے والد بھی رکھ دیں, سارا کچھ ہے. مولا کائنات بھی کہنے سکتے سن ان ابی ہے, لیکن حضور دی گل آ گئی. مولا کائنات کی فرمانے قال حدثني حبیبی و قرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور دی گل آ گئی. ایتھے کلیہ تبدیل کر دیتا, روایت کی تبدیل کر دی. فرمایا مینوں یہ حدیث بیان کی تھی میرے آقا و مولا نے, میری اکھاں دی ٹھنڈک نے, میرے آقا دو جہان نے مینوں بیان کی. حضور دی گل آ گئی, تبدیل ہو گئی گل. بس اے یاد رکھنا. عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثني حبیبی و قرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثني جبریل قال جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. اے حدیث ہے. مولا کائنات فرمانے میں نے حدیث بیان کی تھی امام الانبیاء نے. امام الانبیاء فرمانے میں نے گل آ کے آکھی جبریل نے. جبریل کہتے ہیں میں اللہ نے فرمانے سنیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ میرا کلا جڑا اس کلے داخل ہو گیا میں اس کو عذاب تو نجات دے دیتی. اگے سنو امام احمد بن حنبل کی کہتے ہیں لو قرئت ھذا الاسناد علی مجنون لبری من جنتہ. فرمایا اے جڑی سند ہے نا ائمہ اہل بیت تو لے کے اللہ دے اس میں جلالت تک جڑی سند ہے, اے اگر کسی پاگل ہوتے بھی پڑھی جائے نا, مجنون ہوتے بھی پڑھی جائے, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اے اتنے پاک نہ ہوتے. بس میں تو انہوں دسیا جدو حضور دی گل آئے گی پھر ہر گل تبدیل ہو جائے گی. پھر کی گل ہو جائے گی؟ ویسے تو گواہی دینا جائز ہے بھائی بین ویکھیاں, دسو جی شریعت دے اعتبار نال نہیں جائز نا, ہاں جی. لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے دی گلی ایک دیہاتی نال گھوڑے دا سودا کیتا. جدو گھوڑے دا سودا کیتا تو حضور نے فرمایا تھے کھڑا ہو. اے بھی امت دی تعلیم واسطے کیتا کہ خرید و فروخت کرنی کس طرح. خرید و فروخت انہوں برکت ادو ملی جدو حضور نے فرمایا. جزاک اللہ. حضور نے فرمائی خرید و فروخت بھی. امام الانبیاء نے سودا کیتا گھوڑے دا. جدو حضور نے سودا فرمایا تے دیہاتی نے فرمایا تے کھڑا ہو میں گھروں اس دی قیمت لے کے آنا. امام الانبیاء جدو قیمت لے کے آئے تے حضور نے فرمایا گھوڑا حوالے کر, اے قیمت پکڑ. انہوں نے کہا تسی میرے نال سودا نہیں کیتا. حضور نے فرمایا میں تیرے نال سودا کیتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی میرے نال سودا نہیں کیتا. انہیں جو کلمہ نہیں پڑھیا وہ دیہاتی سی. حضور نے فرمایا میں تیرے نال سودا کیتا. اتنی دیر وچ حضرت خزیمہ انصاری آ گیا کہ یا رسول اللہ کی ماجرا. حضور نے فرمایا میں دیہاتی نال سودا کیتا. ہے کہندا نہیں کیتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ دی قسم اٹھانا تسی سودا کیتا. میرے آقا و مولا نے فرمایا خزیمہ تو ہے ہی نہیں سر, تو کی میں اللہ دی قسم اٹھانا. حضرت خزیمہ انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ تسا فرمایا رب ہے ایسا من لیا, تسا فرمایا جنت ہے ایسا من لئی, تسا فرمایا دوزخ ہے ایسا من لئی. اس سے زبان مبارک جو فرما رہے ہو سودا کیتا میں گواہی نہ دیا تو ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ, اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے. وہ تو کہتے رہے ذرا مانگ اور
بس حضور دا دارے حضرت خزیمہ انصاری نے تو گواہی دی تھی نا، میرے آقا مولا نے فرمایا ایک مرد دی ایک گواہی ہے قیامت تک، لیکن خزیمہ دی ایک گواہی دو دے برابر ہے۔ پھر ایک گل اتنے تک رکی نہیں، حضرت فاروق اعظم کے زمانے کے شرعی مسئلہ آیا، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا گواہ لے آؤ، کون ہے گواہ؟ انہوں نے کہا جی خزیمہ انصاری۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ایک کو گواہ قبول ہے، دوسرے دی لوڑ ہی نہیں، کیونکہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اور وہ زبان جس کو سخت ان کی گنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ بس تو انہوں کوئی آگے کبھی ادھر چالوں دینا محبت کر رہا ہوں کہا پراٹ دنیا تے کام آ سکتا، وہ کہے گا نہیں۔ انہوں نے کہا قبر اس کام آئے گا، وہ کہے گا نہیں۔ انہوں نے کہا حشر اس کام آئے گا، وہ کہے گا نہیں۔ انہوں نے کہا پل صراط تے کام آئے گا، انہوں نے کہا نہیں۔ میزان تے کام آئے گا، وہ کہے گا نہیں۔ انہوں نے کہا حوض کوثر تے کام آئے گا، انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پڑا ہو جا میں اس حبیب نہ پیار کرنا جنہیں ہر جگہ تے کام آنا، حضور نال وفا کر کے جان علی کہہ رہے۔ اے رستے حضرت امام الحرمین امام ابو المالی دی گل ہو رہی سی رستے کیا گڈی چ، امام الحرمین امام ابو المالی حضور دا غلام ہونا چاہیے، اللہ اپنے پیارا واسطے قانون بدل دینا، کی کر دیتا؟ امام الحرمین امام ابو المالی آپ حرم دے امام سن، آپ جو دنیا تو گئے نا کہ آپ دی بڑی عمر مبارک سی، جب قبر پہنچے نا تے اے کہنے تو انہوں دسیا کس نے آ کے، اے حضرت عبداللہ بن عمر علی میں روایت پیش کر سکتا کہ انہوں نے کیا سی جڑا دنیا تو پہلے چلا گیا وہ دوسرے نو خواب چاہ کے دسے گا اللہ دے ہاں کس چیز دا اجر صاحب نہ زیادہ۔ اے خواجہ امید الدین ناگوری تے حضرت بابا فرید کی گل بھی ہے، اے پھر لمبا موضوع ہو جائے گا۔ وہ دنیا تو چلے گئے، انہوں نے کسی نے بات جو پوچھا بھی کی بنیا بابا جی کی بنیا تھوڑے نال؟ انہوں نے کہا بننا کی سی، میں قبر وچ پہنچا تے منکر نکیر آ گیا بڑی خوفناک شکل وچ تے مینوں کہنے لگے مر ربو کا مر ربو کا، تے کہندے میں چٹی داڑھی این کر کے پکڑ لے، میں کہا لوگاں نو رب 80 سال دستا رہا ہوں، تسی میرے کو پوچھن آ گئے اور آپ کون ہے؟ اے غازی علم الدین حافظ صاحب قصور دے بابا جی دے جانا والے سن، کہندے میں جا کے مراقبہ کیتا قبر ہوتے، میں کہا غازی صاحب دسو منکر نکیر آئے سن؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں آئے۔ منکر نکیر نے آگے کی پوچھنا سی ماں کھولتے پہ کون فی حق حاضر رجل، دسو انہیں دے بارے دنیا سے کی کہنے رہنے سی؟ تو غازی صاحب نے کہنا سی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹاؤں تیرے نام پہ کیا غرض مجھے نشاں سے۔ حضور نال وفا کرنی اتھے میار ایک کو یہ ہوئے ترخانہ دا منڈا تے سید اس دے پیر چمے جھلے ہو گل وچ ہو رہے میں جی پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی اب تک درد و کرب۔ اور جناب اقبال کہندا کی کہندا زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی سی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، آنکھ ہے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، اور ذاک ملت را حیات از عشق اوست، برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اے سارا کچھ اقبال کے اندر ہے، فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ، اور سرود باز رفتہ آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد بروزگار ہی فقیر دیگر دانائے راز آیت کے نایت۔ یہ تو پھر اقبال ہے نا چھڑ پائے گا جدر چھڑ پیا۔ بہرحال اقبال حضرت صاحب اقبال ایک گل کہنا نغمہ کو جا من کو جا، بات کہنا یا رسول اللہ غزلہ کتے شعر کتے کلام کتے جناب کلیاتاں کتے اے کتے نغمہ کو جا من کو جا ساز سخن بہانہ ایست۔ اقبال کہنا حضور میں کوئی غزلہ لکھنا نہ بننا، میں کوئی شعر لکھنا نہ بننا، فقیرم ہرچے خام استو خام دلے کوہ خراش از برگے کہم۔ یا رسول اللہ تو ہڑے دردہ فقیرہ جو منگا تو ہڑے کوڑا منگا گا، تے منگا کی میرے کلام میں جو سوز پیدا کر دیو کہ کسے پہاڑ دے بھی سامنے پڑے جائے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ نغمہ کو جا من کو جا ساز سخن بہانہ ایس، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را۔ یا رسول اللہ میں ٹوٹیاں پھوٹیاں گنا کر کے تہاڈی امت جڑی اس قطار چو بچھڑ گئی، جویں ڈاچی اپنی قطار چو بچھڑ گئی، میں اس نو دوبارہ تہاڈے دامن نال وابستہ کرنا چاہتا۔ اے گلا اقبال کی گل کر رہے سن جی؟ پچھلی گل نہیں وہ تو ہو گئی نا۔ ہاں اقبال جدو غازی علم الدین دے جنازے دے پہنچا تے پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی اب تک درد و کرب۔ اتنا جناب پیر رومیہ امام راستہ آشنائے ہر مقام راستہ، اتنا بڑا عالم جناب حکیم امت علامہ فہامہ، سارا کچھ عرب بھی پڑھیا عجم بھی پڑھیا، سارا کچھ پڑھ کے تے کہنے لگا شاہ جی اسی گلہ ہی کر دے رہ گئے، تڑخانہ دا بنڈا بازی رہ گئے۔
नारा सही करके लाना। असी आए हैं सैफी साहब को, ना तो असी डिमांड वाले हैं ना असी कोई लैके जाना ते ना दे के जाना। हाँ हुजूर दी मोहब्बत दे जाम पे आओगे ना साकी ना पैमाना गुफ्तम हदीस इश्क बे बाकाना गुफ्तम बात कहना ना असी प्याले दी गल्लां करदे ना शराब दी गल्लां करदे। हाँ हुजूर दी मोहब्बत दे जाम पिलाने जेड़े मरण तो बाद भी नशा नहीं उतरदा। गल सुनो, नारा लाना ते बंदे तरह लाना, वरना मैं तुहाडी जान छड्डनी कोई नहीं। असी तां नारा लवाने आए हैं। नारा लाओ ऐन करके झूम उठे, हर चीज झूम उठे के हुजूर आ गए है नहीं। और साडा मकसद ही इतना कि बस हुजूर की उम्मत हुजूर नाल ऐन करके वाबस्ता हो जाए। और किस तरह वाबस्ता हो जाए? मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दशे ज़मान। हुजूर नाल प्यार करना। फिर तो हजरत सफीना जनाब अफ्रीका के जंगल जा रहे होना, को शेर आ जावे। हजरत सफीना ने ये नहीं किया मैं बड़ा आबिद जाहिद हाँ, मैं बड़ी पग बनना, मैं बड़ा जनाब कुर्ता पाना, मैं बड़े नफल पढ़ना, मैं बड़े रोजे रखना, मैं सारा कुछ करना। फरमाया या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह। फरमाया शेर जरा ख्याल नाल मैं हुजूर का गुलाम हाँ। हाँ तुसी कायनात विच देख लेना, ये कहंदे नहीं जदों लब्बैक दा नारा लगदा जनाब शैल भी पट्टे जांदे, जनाब हर चीज़ां रुकावटां खत्म हो जांदियां। कायनात विच आखिरी बारी मैं बाबा जी नूं पुछया, मैं कहा जनाब जदों गल वध गई सी ना फैजाबाद ऐन करके चढ़ गई शाइनिंग भी, ते हुण क्या बेहोश हो गया ते जनाब सामने आ गया ते असीं क्या पास हैं। ते मैं कहा मेरे मुंह च एक लफ्ज निकलिया उनसुर या मोहम्मद, उनसुर या मोहम्मद। बाबा जी ने फरमाया जलिया अल्लाह ने अपने हबीब दे जमाल ते 70,000 पर्दे पा के भेजे ने। इमाम बोसीरी ने लिखा अगर ना पा के बेटा बोसी दा हड्डी पई होंदी हुजूर दा नाम लियांदा ते ओ भी जिंदा हो जांदी, ते तू हुजूर दा नाम उत्थे लैंदा सा ते हर शय मिटनी नहीं सी ते होर की होनी सी। बाबा जी फरमांदे मैं फैजाबाद अजे इतना ही किया सी, दादा साहब तुसी भी आ जाओ, खाजा साहब तुसी भी आ जाओ, मुजद्दिद पाक तुसी भी आ जाओ, यारवी वाले तुसी भी आ जाओ। फरमाया मैं अजे उधर पुकार नहीं दी। हाँ तो हुजूर दा नाम आ जाए जलियो कायनात विच हर चीज उलट ही ता सकदी जदों हुजूर दा नाम आ जाए। ते असीं नारा लवांदे ही तां जदों तक ये नारा असीं सिदके दिल नाल ला सकदे हां उदों तक कोई दुनिया दी साजिश तुहानूं मिटा नहीं सकदी। जदों दा हुजूर दा दर छोड़िया है फिर के गली गली तबाह ठोकरे सब की खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। और जलियो दुनिया ते नारे लाओ, कब्र साढ़े सवाल बाद होना एन ना कहना मां कुन तकूलु फी हक हाज़र रजुल। दसो दुनिया ते इन्हां दे बारे की कहंदे रहंदे सो ते हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। ऐथे नारा पक्या होएगा ना ते अल्लाह दे फरमाने साढ़े सामने जदों आणगे असीं तां कहणगे सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी है जी हैरान हूं मेरे शाह। और जदों जनाब फरिश्ते कहेंगे मां कुन तकूलु फी हक हाज़र रजुल ते असीं इंज हाथ चुकांगे जदों ते इंज कहांगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, ते कोई जवाब बाकी रह जाएगा भी ये कौन